لیکن اس آیت وچ اللہ نمازیاں دی گل کی اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فوائد للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی ہی پڑھی ہوئی نماز سے غافل ہیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دی گل الگ ہے، وہ بے نماز ہے، اللہ انہیں توفیق دے۔ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ دی نماز جڑی ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ نماز انتہائی واجب اور سب تو پہلے بروز حشر نماز کا سوال کیتا جائے گا۔ اس نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ جتھے کھڑنی ہے اتھے لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، نماز کا پڑھنا ضروری، لیکن اس نماز کو بچا کے اتھے لے جانا جتھے چیک ہونی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اتنی محنت تو بعد اگر اتھے پہنچے نا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ سب تو پہلی پوچھی تو نماز ہی جائے گی، لیکن اگر نماز پڑھے ایک بندہ پٹھے بیج دے، پٹھے بیجن تو بعد مجھ رکھتا ہے، مجھ میں پٹھے پاندا ہے، وہ پھر بڑی محنت کا کام، پٹھے بیجنا، پھر مجھ دی خدمت کرنا، پھر وہ کو دودھ حاصل کرنا، انہوں ڈرمی چ پانا، تے ڈرمی وگدی ہوگی تے گھر آدھا تک سارا دودھ ضائع ہو جائے، وہ پٹھیاں دا کی فائدہ تے مجھ دا کی فائدہ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس دودھ دے حصول واسطے سارا کچھ کیتا ہے نا کہ ساڑھے گھر دودھ پہنچے تے بچے دودھ پین، اینی محنت تسی ویکھو کر کے تے آدھا وہ ڈرمی لیک ہوئے مثلا تو توڑ گھر آ جائے تے ڈرمی ہی آ جائے ویچ دودھ اینا بھی نہ ہوئے۔ یقین کرو قرآن میرے سامنے حشر والے دن ایسے بندے موجود ہونگے حشر وچ تساں سارے لڑ کے ویکھنے نے جنہ دیاں ڈرمیاں نمازاں دیاں ایتھے پریاں ہونیاں نے تو اتھے جا کے ایک بھی نہیں ہونی۔ انہاں دے متعلق اللہ فرما رہا ہے، انہاں دے متعلق اللہ فرما رہا ہے فوائد للمصلین الذین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازی بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، ہلاکت ہے، وائے ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی ہی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نماز نہ پڑھنا اور ہے، پڑھ کے غفلت کرنا اور ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا، نماز نہ پڑھنے والا بندہ اور ہے، اور جو پڑھے اور اپنی نماز سے غافل ہو وہ بندہ اور ہے۔ ہاں نماز ابو جہل نہیں سی پڑھتا، وہ تے واجب ہی نہیں سی، ابو لہب نہیں سی پڑھتا، وہ تے واجب نہیں سی، کافراں تے واجب نہیں، نماز مشرکاں تے واجب نہیں، نماز منافقاں تے بھی واجب نہیں، نماز صرف صاحبان ایمان تے واجب، جڑے مومن نے انہاں تے ایمان نماز واجب ہے۔ پھر پیانا مومنہ تے نماز واجب ہے۔ یہ سکول حاضری ہو دی لگتی ہے جڑا داخل ہوئے، تو آڑے علاقے دا میں نہیں پتا، ساڑھے علاقے چھ حاضری ہو دی لگتی ہے جڑا سکول چھ داخل ہوئے، پہلے ٹائم بھی لگتی ہے پچھلے ٹائم بھی لگتی ہے، داخل تھی لگتی ہے۔ جڑا سکول چھ داخل ہی نہیں وہ سارا دن سکول دے دوالے آوارہ گردی کرے، انہوں ٹیچر نہیں پوچھتا، پوچھو ٹیچر نو آوارہ گرد پہ پھرتا ہے، وہ آدھا پھرے مینو کی داخل ہی نہیں، داخل نو پوچھا جائے گا نا، داخل نو پوچھا جائے گا۔ جڑا ایمان چ داخل ہی نہیں وہ تے نماز واجب ہی نہیں، جڑا ایمان چ داخل نہیں وہ تے نماز واجب نہیں۔ ہن میں قرآن تے ہاتھ رکھ لینا با وضو ہو کے، پیر ایک بھی ہوئے تے کافی ہوندہ ہے تے جڑے 5 پیر ہوں تو میں 5 پیر کھلو کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیانا، مسجد تے وچ کھلو کے ایک صحابی نے حضور نے پوچھا مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے اندر علی ہوتا ہے، جس کے اندر علی نہیں ہوتے وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ مہربانی کرنا، جس کے اندر علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی الفت نہیں ہوتی وہ مومن نہیں ہوتا، وہ تو منافق ہوتا ہے۔ اور نماز جدو واجب ہے صرف ایمان والے تے واجب ہے، یہ مطلب ہے جدے اندر علی نہیں وہ مومن نہیں، تے جڑا مومن نہیں وہ تے واجب نہیں۔ ہن مینوں ایمان نال دسو جن شیعہ سنی اتھے بیٹھے ہو، ساڈے اندر حضرت علی دی محبت ہے کہ نہیں؟
الفت ہے یا نہیں، پیار ہے یا نہیں، ولایت ہے کہ نہیں؟ ہوں ساڈا دل یہ کرتا ہے کہ ولایت علی ساڈے وچ ہوے تے نماز اللہ کسے اور نو پوچھ لے۔ دل ساڈا یہ کرتا ہے کہ ولایت ساڈے اندر ہونی چاہیے تے جے نماز اللہ پوچھنی ہے تے کسے اور نو پوچھے، وہ کیویں پوچھے؟ جڑا داخل ہی نہیں ہوتی تے حاضری نہیں لگتی یار، جڑا داخل نہیں ہوتی حاضری نہیں لگتی۔ جڑا داخل نس جائے نا ادھی چھٹی انہوں کرو منڈے لتاں باواں تو پھڑ کے بھی لے آؤں ماسٹراں دا پھڑ کے لے آؤ کنوں، وہ جڑا داخل ہے انہوں پوچھیا جاندہ 11 بجے کتھے سے، وہ 1 بجے کتھے سے، 3 بجے چھٹی ہوندی ہے 2:30 بجے کتھے سے۔ تو انہوں ایک گل دساں، جن نے علی دی ولایت داخل ہونا تو انہوں مادی آگے پوچھنا جے فجر اڑے کتھے سے، زور اڑے کتھے سے، مغرب اڑے کتھے سے۔ تو اڈی مہربانی جنہ امداد دیتی بھئی داخل نہیں کسے پوچھنا، نماز واجب ہے وہ دیتے۔ شکریہ قبلہ۔ میں تنوں ایک گل دساں، مومنو پڑھو تاں بھی تواڈے تے واجب ہے، نہ پڑھو تاں بھی تواڈے تے واجب۔ میں کہنا نام ہی نہ پڑھو تے واجب تواڈے تے۔ تانوں ایک گل دساں، یہ جڑے بچے والے بیٹھے ہو بندے بزرگ سارے جڑے باپ بن چکے ہو، تواڈی اولاد دا حق ہے کہ تواڈی خدمت کرے۔ یار تواڈی اولاد دا حق، اولاد بھی بیٹھی ہے، والدین بھی بیٹھے ہیں، ماما بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، اولاد دا حق ہے کہ والدین دی خدمت کرے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین دی خدمت نہ کرے تے گوانڈیاں دے بچیاں دے واجب نہیں کہ وہ کرن۔ والدین دی خدمت قبلہ کرو گے نا بچے ہو تاں بھی تواڈے تے فرض ہے تسی کرو، تسی نام ہی کرو تے تاں بھی تواڈے تے فرض ہے۔ اللہ دے بندے ہو تواڈے تے فرض ہے، والدین جو تواڈے ہوئے۔ آ جڑا میں کپڑے پائے میں آپ سواں کے پائے، جدوں میں کسے دے پانے نہ، میں ایک دفعہ گیا رضوان قیامت صاحب دی مجلس پڑھنے واسطے، اوتھے سوٹ میرا خراب ہو گیا کہ پتہ نہیں بوتل کے کی رڑ گیا، وہ میں 2-3 کھڑے ہوندے نے جڑے مجلس دے مطابق، میرے پسینہ ہوندا میں ہر مجلس تے بدلنا، وہ پھر بدلنا سی واپسی دا سوٹ تے وہ خراب ہو گیا، میں ہوں کی کراں؟ اور رضوان قیامت صاحب دا میں سوٹ پا آیا، وہ پھر میں ہی جاننا جو میں پایا، میں باہر نہیں سا گڈی چوں نکلدا پھر لوگ مینوں منگن والا نہ سمجھن لگے۔ وہ صحت مند نے چنگے، وہ ایڈا کھلا کڑتا، وہ بڑا چیر میرے گھر سوٹ رہا، پھر میں نہ واپس کراں، انہوں نے آخیا انہیں آخیا رکھو، میں کہا میں کتنے رکھاں، یہ تو میں پانا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے اپنے تو کھلا پائیے پھر بھی پتہ لگ جاتا کسے دا ہے، اپنے تو تنگ پائیے پھر بھی پتہ لگ جاتا کسے تے۔ قرآن تو میرے ہاتھ نہیں، یہ نماز فٹ ہی صرف علی والے تے ہو۔ مولا تانوں جزائے خیر کرے۔ یہ روزہ پورا ہی صرف علی والے ہوتا ہے، باقیاں نو یا وڈی آؤندی ہے یا چھوٹی آؤندی ہے۔ پھبدی علی والے مہربانی کرو، پھبدی ہی علی والے روزہ پھبدا ہے تے علی والے، نماز سجدی ہے تے علی والے، حاجی چنگا لگتا ہے تے علی والا، زکوٰۃ دین والا چنگا لگتا ہے تے علی والا۔ ہوں اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ ان نمازی بھی نے، نماز بھی پڑھتے ہیں، غافل بھی نے، وہ پھر لبن واسطے نہ پہ غفلت کی کرتے ہیں۔ میں وہ غفلت پڑھنا چاہتا کہ وہ غفلت کی ہے جڑی نماز دی موجودگی وچ بھی اللہ فرماندا لعنت بھائی تیرے تے، نماز بھی پڑھی ہے تے نماز تو ہی غافل ہے۔ وہ غفلتاں بہت نے، میں ایک غفلت جناب دے سامنے پڑھنے لگا، وہ پھر نماز پہلے پڑھنی پینی ہے تے پھر اس تو بعد وچوں غفلت لبنی۔ اور نماز جڑے بندے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جڑے نہیں پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ جی میں نماز دین وچ واجب ہے، ایویں سورہ حمد نماز وچ واجب ہے، جی میں نماز دین وچ واجب ہے ایویں سورہ حمد نماز وچ واجب ہے۔ وہ سورہ حمد تو یہ نماز دا آغاز ہوتا ہے، جی نماز دا آغاز ہوتا ہے۔ میں وہ غفلت پڑھن لگا کہ نماز بھی بندہ پڑھے تے غافل بھی ہو کے اللہ کو لعنت لے لے، یہ بڑی پیڑی گل ہوگی گی۔ میں نماز شروع کرنے لگا، جڑے الحمد خیر سارے انشاءاللہ پڑھے نے۔ یہ نماز ہے کی؟ پہلا یہ سن لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ منگن دے طریقے دا نام نماز،
اللہ کو منگن دے میں کہنا طریقے دا نام نماز ہے. اگر میں نمازی نو پنجابی چ لفظ آکھاں تے نہ اہل حدیث غصہ کرے، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی. اصل چ نمازی مانگت نو اللہ کو منگن دے طریقے دا نام نماز. اگوں تسی آکھو گے کہ سب تو پہلا پیغمبر نے پڑھی ہے، سب تو پہلا بی بی خدیجہ کبریٰ نے پڑھی ہے، سب تو پہلے حضرت علی نے پڑھی ہے. وہ کیوں پڑھتے سن؟ وہ سانو سکھاندے سن کہ وہ کو منگن دا طریقہ کی. مولا تانوں سزا خیر دے. پوری دنیا دے نمازی اللہ دے مانگت نے. وہ آنج کر کے کھلو کے منگے تاں بھی مانگتے، آنج منگے تاں بھی مانگتے، آنج منگے تاں بھی مانگتے تے آنج منگے تاں بھی مانگتے. یہ جڑے ویلے ایتھے تے مسیتاں وکھریاں وکھریاں نے، میں کٹھے مانگت صرف کعبے دے سامنے ویکھے نے. زوار صاحب بیٹھے نے، حاجی بھی نے. حاجی سارے جانتے ہیں کہ اتنے سارے مانگت اکٹھے ہو جاتے نہیں نہ مسیتاں وچ وڑن نہیں نہ دیندے. مسجد کا نام غوثیہ ہوئے اتنے تبلیغی جماعت والے بیچارے آپ ہی نہیں جانتے. مسجد کا نام مسجد غوثیہ ہوئے نا، تبلیغی جماعت والے ڈرتے اندر نہیں جانتے پہ کدھر سنو کاٹی نہ چھڑن، کیونکہ کئی مسیتاں جندرے لوکاں مار چھڑے تبلیغی جماعت والے اتنے نہ آؤ. کئی باری اسی بھی ڈرتے نہیں جانتے. مسجد کا نام صدیق اکبر ہوئے، شیعہ اندر جان لگا گھبراندا ہی ہے پہ اللہ ہی خیر کرے، کھورے مینوں پڑھن دیندے نے یا نہیں پڑھن دیندے. کیونکہ اندر جڑے بندے نے انہاں محبت نال جڑا نام رکھے ہے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخ کتنے آ گئے. یہ خطرہ ہی رہتا ہے. اگر یہ خطرہ جتھے نہیں نہ ہوندا مانگتا سارے نوں، وہ صرف کعبہ ہے. جی مہربانی. کعبے کے سامنے میں شیعہ مانگت بھی ویکھے نے، سنی مانگت بھی ویکھے نے. حاج صاحب میں اہل حدیث مانگت بھی ویکھے نے. رفع دین کرنے والے بھی اتھے، نہ کرنے والے بھی اتھے. اتھے ایک بندے نے میں پوچھا، مولوی صاحب سن کوئی فیصل آباد علاقے دے شاید، میں کیا وہ بندہ ہو سکے شیعہ ہے، او ہو سکے دیوبندی ہے، او سنی ہے، بریلوی ہے. وہ سارے مینوں دس چھڑے. تو میں کیا سارے دی کٹھی ہو گئی ہے، سارے دی یہ سارے دی کٹھی ہو گئی ہے. ہو سکے اتھے ہو جاندی، اتھے ہو جاندی. میں وہ کیویں کہنے لگا جی اللہ دا گھر کیوں ہویا؟ تو میں کیا پاکستان دیا مسیتاں نوں بھی اللہ دا ہی گھر سمجھدا ہو. یہ مطلب ہے اللہ دا گھر مسجد نوں سمجھدا ہوئے تے ہر بندہ جا کے پڑھے. پوری دنیا دے مانگت دے دربار چ کھلوندے نے. اور منگن والے دا ایک اصول ہے، پہلے وہ صفت کرتے ہیں سخی دی، پھر منگتے ہیں. اور منگن والے ایسیاں بھی صفتاں کرتے ہیں جڑی اگلے چوندی ہے ہی نہیں. میں ریڑی والے بندے نو مانگا تو آندا ویکھیا ہے، چودھری تو بھی کچھ ہے کدی دے چھڑیا. ہوں جنوں کدی کسے چودھری نہیں آکھیا، وہ کول بندہ چودھری آ کے منگے، وہ بھی 10 روپے دے چھڑدا بھی شکر ہے مینوں بھی کسے چودھری آکھے. منگن والے پہلے صفتاں کرتے ہیں پھر منگتے ہیں. پھر پیانا پہلے صفت کرتے ہیں پھر منگتے ہیں. ہوں پتہ لگا کھلوندیاں سار اس مانگت نے کیوں شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. سر اٹھاؤ جی. دنیا دا ہر مانگت کھلو گے دربار چاہتا الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین. جڑے باقاعدہ نمازی نے وہ میرے نال رل کے پڑھن انشاءاللہ. سب نمازی بیٹھے تے جڑے ہم بچے بیٹھے نے جنہاں نماز چکھی نہیں کدی، وہ سانو ویکھن بھی نماز ہے کی. یہ نماز دے وچ جی میں پڑھن لگا حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. وہ مالک ہے اس دن کا جس دن عدلے کا بدلہ ملے گا. ایتھوں تک آؤندیاں نوں چاکا ہی کھل گیا مانگت دا. پہلا پیاندا سی او رحمان ہے، او رحیم ہے، او مالک یوم الدین ہے، او دے جیسا کوئی نہیں. ایتھے آؤندیاں سار انج ہویا، ایتھے وچ ہی نماز دے انج ہویا جویں بالکل دربار سخی دے وچ آ کھلوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری وہ تیری انہوں عقیدہ جڑا ایتھے ہوئے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ مطلب تصور چینج ہویا جی میں بالکل وہ دی ذات کے سامنے آ گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کم از کم پی ٹی آئی والے تے بولو سارے. انہاں دا رہنما ہر تقریر چاہتا ہے ایاک نعبد. اور یار عمران خان صاحب ہر تقریر تو پہلے آندے نے ایاک نعبد.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. انہی کو نہ پڑھ چھڑی ہے بلکہ رٹ چھڑی ہے لوگاں. ایاک نعبد وایاک نستعین. جی ادو اگے میں پڑھنی ہے اور پی ٹی آئی والے اپنے رہنما نو دس دیو کہ ایاک نعبد وایاک نستعین تے گل مکدی نہیں. ایدی اگے تشریح ہے, ایدی اگے تشریح ہے, وہ کرو. ایتھے نہ رکھو ایاک نعبد وایاک نستعین. اگر اینی گل ہی ہوندی تے اتھے آیت مک جاندی, سورت مک جاندی. اللہ فرماتا ہے آنکھوں میں نو کھلو کے ایاک نعبد وایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سوالی تریک واری آوے نا پاؤں کے پھر بندہ ایس شیشہ تھلے کر کے بندہ کے کی آنا ہے, آندا تیرے کو مانگنا, آندا اچھا ادھروں پھر آ جائے میں تیرے کو مانگنا, اچھا ادھروں پھر آ جائے تیرے کو مانگنا, اچھا ہے. وہ بندہ غصے نال کٹ جاندا دفعہ بھی ہو آلے بھر جا. بندیاں دے نے دین لگے غصہ کیوں کیتی ہو سکیا مگروں نہیں سی پہ لینا پردہ کی سی ہو سکیا ہے تسی ویکھتے سی ایتھوں آ گیا پھر دے ایتھوں پھر کوئی دے ایتھوں پھر کوئی دے. اے جنوں 4-5 واری تنگ کریے او پوچھ لیندا کی لانی تے دس ہے. جنوں بندہ سرگی والے بھی آکھے ایاک نعبد وایاک نستعین, ظہر ویلے بھی آکھے ایاک نعبد وایاک نستعین, شام نو پھر آکھے ایاک نعبد وایاک نستعین, تے نمازاں شمازاں پڑھ کے جلسے جا کے پھر آکھے ایاک نعبد وایاک نستعین. ٹی وی تے آ کے بابا تے پھر آکھے ایاک نعبد وایاک نستعین. سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے. اس دن ایک واری نہیں پوچھیا دسو منگدا کی ہے. واہ, سندا بھی ہے تے ویندا بھی ہے پیا. جویں میں نماز پڑھی ہے, نماز بھی میں دھیان نال پڑھنی ہے تے حج بھی میں دھیان نال کیتا ہے, میں کھجل ہو کے نہیں آئے. بندہ کوئی ایویں ہی آندا سی میں حج کر رہا کیتا اس کوئی نہیں سی. ہو سکیا حاجی صاحب تسی حج کیتا ہے جی, ہو سکیا تسی گئے سو حج تے صفا مروہ ویکھیاں سجے, ہو سکیا ایڈیاں ایڈیاں ہوئی ہیں. دھیان نال نماز پڑھو تو لطف پتہ لگے گا غفلت کی. جدوں آکھیا نا ایاک نعبد وایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, مینوں انج لگا جی اللہ نے آکھیا وے شاباش گل کر تیری کی مدد کراں, گل کر تیری کی مدد کراں. تے فوراً بندے آکھیا اہدنا الصراط المستقیم, مینوں سیدھا رستہ دے دے, مینوں صراط مستقیم دے دے, او دے تے مینوں قائم رکھ, دے بھی سیدھا رستہ تے قائم بھی رکھ. ایتھوں مینوں پھر اج لگا جویں اللہ فرمایا شاباش سیدھا رستہ منگنا ہے جی منگنا ہے. اللہ فرمایا سیدھے دو نے, ایک سیدھا جنت وچ ایک سیدھا جہنم وچ. تینوں کیڑا چاہیدا ہے؟ ایتھوں نکل لگی وچوں گل کہ بندے کفرت کتھے کردے نے. اللہ فرمایا دو رستے نہیں, ایک جنت نو سیدھا ایک دوزخ نو سیدھا. تینوں کیڑا چاہیدا ہے؟ پوری دنیا دے بندیاں بلا تفریق مذہب اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی, ہمیں وہ رستہ چاہیے. کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. ان تھوڑے بندے بول دے پہ ان لوگوں کا, ان لوگوں, اگلی گل پھر کرنے, ان لوگوں کا جن پر تیرے انعام ہوئے, ان لوگوں پر جن پر تیری نعمتیں ہوئیں, ان لوگوں کا. عالم اسلام تے میرا قرآن دے واسطے نال سوال ہے. تسی تو آندے سو نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے, غیر دا خیال بھی آ جائے تے نماز ختم ہو جاتی ہے. مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے علماء بتائیں یہ لوگ کون ہیں جو نماز میں آ گئے ہیں. مہربانی تسا بہت اچھا سوال فرمایا. صراط الذین, سبحان اللہ. نوجوانوں گل سے دیکھنا, صراط الذین ان لوگوں کا راستہ, لوگوں کا. حضرات ہماری توحید سنیے, لوگ اللہ نہیں ہوتے اور اللہ لوگ نہیں ہوتا. ہوں میں لوگوں کو آکھا کچھ, لوگوں یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں یہ لوگ کون ہیں
جو نماز کے اندر آ گئے ہیں منہ نہ کھولی لمبی زبان کر کے روزانہ کچھ فرق نہیں، وہ ہم جیسے اور ہم ان جیسے، ہم بھی لوگ ہیں یہ بھی لوگ ہیں، اسی کیڑے لوگ ہوں تے اے کیڑے لوگ نے ساڈا ذکر نماز جا جائے نماز رہندی نہیں، انہاں دا ذکر نماز جناب ہے نماز ہوندی نہیں۔ ہاں تینوں لوگ دسنے پیڑے نے نماز دے وچ نہیں، کسے دی جرت ہے کوئی جمع ہے انہوں نے نماز چوں کٹ کے بکھائے، اور جڑا جمع ہے نا مخالف انہوں نے نماز چوں کٹ کے بکھائے۔ صراط الذین، کوئی صدقے جاواں کوئی لوگ ہیں، کوئی لوگ ہیں جن کا ذکر نماز میں نہ آئے نماز نہیں ہوتی۔ اے لوگ لب پہلے بندے آندے نے میں نماز شروع کرنی ہے، جنہوں پوچھے نے پڑھنا نماز وہ کہا میں شروع کرنی ہے، میں داتا صاحب کو ٹوپی منگوائی، میں مدینہ شریف تو مصلی منگوایا، میں مدینہ شریف تو مصلی منگوایا، داتا صاحب تو ٹوپی منگوائی ہے، تے پاک پتن شریف تو تسبیح منگوائی، تیاری میں پوری کر لی، میں شروع کرنے لگا۔ ایک دن میں دسا میں سالانہ بوٹ لے ہونا سیر کرنے والے، اور بوٹا تو نہیں کرنی تو میں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ 10 لوگ کون نے انعمت علیہم، کوئی ہیں کوئی لوگ ہیں، وہ لوگ ہی لبنے نے تو میں اجازت لینی، وہ لوگ ہیں میں کھاڑ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ نمازی، او دا پوترا پیشاب کر کے ہاتھ پیشاب جو پر کے رڑدا منجی والے جان لگے، سکا دادا سکا پوترا پہ جاندہ ہے تو دادا تڑپن لگ پیندا ہے، اوہ مر گیا وہ سارے، اوہ سارا کاری مر گیا وہ کتھے گیا ہو، اوہ منڈا پھڑو، وہ دی نو اندی ہے بابا خیر منڈا رہ تیرا، وہ اندھا شاباش ہے کڑیا تیرے جمن تے پوترا تو میرا ہی ہے، تو سڑے پیشاب میں 5 ٹائم دا نمازی ہاں، اے نمازی بابا اپنے بستر تے گندے بچے نو نہیں آن دیندہ، اللہ نے اپنی نماز ہر چوڑ نو آن دیندہ۔ مولا تو جزا خیر، بہت شکریہ تو سب بڑا اچھا، لو جی تواڈی اسے دعوت وچ شاہ جی تشریف لے، تواڈی اسے خوشی وچ سرکار تشریف لے، پیر سید اقبال حسین صاحب میں میرے عزیز دوستو، یہ مطلب ہے کہ اللہ فرما خود پہ اللہ ڈکتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جانا نماز کے، میں کہ اللہ نماز تے تو واجب کیتی ہے، فرمایا میں مومنہ تے واجب کیتی ہے کہ چوڑا تے واجب کیتی، مت قریب جانا میری نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جانا نماز کے۔ تو اڈا کی خیال ہے میرے مارن پہ ہونے وہ کسے کام پہ وہ جب نہیں پڑھنی تو مرضی نہ پڑھے جائے، نشہ نہ شروع کر لیا کہ پیچھے یہ پھر نماز تو نہیں نہ پڑھنی پہ، ویسے کسی نشائی تو نماز واجب نہیں، جدو آیت اتری ہے وہ دی وجہ میرے کو سن لو، وہ تو بندے شراب بھی پیندے سن تو نماز بھی پڑھتے سن، شراب پیندے سن تو نماز بھی پڑھتے سن، کیونکہ شراب تے 3 حکم آئے ہیں واری واری، پہلا حکم آیا ہے کہ شراب فائدہ دیتی ہے مگر تھوڑا، وہ پھر چند بندے چھڑ گیا جی دی فائدہ ہی تھوڑا ہے اسی پیندے ہی نہیں، کچھ بندے پیندے رہے چلو جنہ آؤں فائدہ وہ نہیں صحیح، اللہ فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نشے دی حالت نماز نہیں جو پڑھنی، وہ پھر اصحاب نال پین لگ پائے کہ رات نو اینی کو پیو جڑی فجر تک لے جائے، فجر تو بعد اونی کو پیو صحاب نال جڑی زور تک لے جائے، تاکہ نماز دے ویلے تے لتھی ہوئے نا، وہ پھر صحاب نال بندے پین لگ پائے۔ اس آیت تو بعد یہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ نشے چ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک اگلے لفظ جڑنا انہاں چ اور خوبصورتی ہے، وہ تو میں کہ اللہ کدوں پڑھے نماز کدوں پڑھنی، ایدے وچ راز ہے، اللہ فرماتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تم نماز پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، واہ واہ، جب تمہیں پتا ہو ما تقولون، تم کہہ کیا رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہو، مت
قریب جاؤ ایسی حالت میں نماز دے تو انہوں پتہ ہی نہیں منہ جو کی بہنے. تو میں مثال دینا, کل میں ایک نہر کے کنارے سے مجلس میں پڑھتا تھا, اتنے میں مثال دیتی اتنے نہر کوئی ہوئے گی, میں کہا اتنے بندہ نہر وال جاندہ ہوئے, نہر فل وگدی ہوئے تو منہ تو آندہ ہوئے, حضرات اے نہر چڑھی جائے نہائے کوئی نہ ایویں کو ڈب کے مر جائے گا, پیچھا رہا جائے نہر چڑھی جائے ادھر 10-10 فٹ پانی جائے تو ٹرتا ہی جائے نہر تو جاندہ ہو ڈگ کے مر جائے. ہر بندہ سوچے گا بھی کوئی نشئی سی جو کہہ رہا تھا سوچ نہیں رہا تھا, یعنی منہ پہ تھا لیکن دماغ میں, صدقے منہ میں تھا دماغ میں نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے تو انج دے ہو گئے ہوں ہو نا ادھو نماز نہ پڑھے گی تو انہوں پتہ ہونا چاہیے میں منہ تو کی کہہ رہا ہوں. ہوں آؤ پھر نماز یہ دو بندے سوندے نے واری واری, ایک اتھے تے ایک اتھے تاکہ پار ساواں رہے. جدو وہ سوندا ادو یہ جاگتا, جدو یہ جاگتا ادو سوندا. جتوں تک میری نظر کم کرتی ہے پئی میں جاگدے نال گل کرنا چاہتا. میں سکول ٹیچر ہوں سا, جہاں بچہ سوندا سی میں چھٹی تے ہٹدا گیا گھر سو جا کے. وہ جڑا تنگ بیٹھا جہاں بندے نیندر آئی تو سوندا پیا وہ تو بندہ کوئی اچھی سلوات بھی پڑھے تو آندا مارو کی یہ بھی تنگ ہے نا, وہ تو آرام کرنا چاہتا نا. مہربانی فرماؤ اتنا پیسہ لا کے مجالس ہوندیاں نے تسی ایڈی محنت کر کے آندے ہو تو گل ساڑی وصول تے کرا کرو. مہربانی فرماؤ توجہ رکھنا. اللہ فرماندا ہے ستے تے نہیں بے ہوش تے نہیں, ہوش ہی تے نماز پڑھی, ہوش ہی تے پڑھی. کدوں ما تقولون تینوں پتہ ہوئے میں منہ تو کی پہ آنا. ہوں سنو گل کی, جدوں بندہ آندا نا ان امتا علیہم ان لوگوں کا راستہ, اللہ فرماندا جے تیرے ذہن جو لوگ نہیں نہ آئے تے نشے جے میں چھڑنے لگا. بہت شکریہ. اللہ فرماتا جدو تو نماز جاویں تے آکھے صراط الذین انعمت علیہم, تیرے ذہن چاہ جانے چاہیے نے جڑے منہ تے تیرے لفظ نے اور بندے تیرے ذہن چونے چاہیے نے. جے تو انہوں نہیں نہ جاندا آؤ آیت آ کے پڑھ لو, اے دے وچ نہ بوٹی دا ذکر ہے نہ بوٹی والے پکوڑیاں دا, نہ فہیم دا نہ چرس دا نہ شراب دا نہ ہیروین دا. اللہ فرماتا ادو پڑھ جدوں تینوں پتہ ہوئے میں منہ تو کی پہ آنا. یہ مطلب ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی جو انعام والوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ ذہن میں آتے ہی نہیں ہے. مولا تانوں جزائے خیر دے وے. اے داتا صاحب دی ٹوپی منگوان دی بجائے او لب ہوئے او کون نے جنہ تے اللہ نے انعام نازل کیتے. میں لب کے چھڑنے نے تو لب لینے میں جی میں لب لینے انعام ساڑھے تے بھی ہے نے, ساڑھے تے انعام نہیں. قرآن جیسا انعام ساڑھے پاس نہیں, نبی ساڑھے تے نعمت نہیں, علی دی ولایت ساڑھے تے نعمت نہیں. قرآن تے دووے ہاتھ رکھ کے پیانا نعمتاں شروع محمد تو ہوئیاں نے مکمل علی تے ہوئیاں. نعمتاں دی ابتدا دا نا نبوت ہے, نعمتاں دی انتہا دا نا ولایت ہے. میں آیتاں نہیں پڑھیاں میں نتیجہ دے دیتا ہے. اور نعمتاں نے تے اسی بھی ہیں ماں میں کہ اللہ اسی بھی نعمتاں ساڑھے تے بھی تو کیتی ہیں. محمد دی نبوت جیسی نعمت, علی دی ولایت جیسی نعمت تے گو اسی پہنے صراط اللہ زینہ ان کا رستہ دکھا. اللہ فرمایا وہ اور ہے, وہ اور ہے. وہ کیڑے نے دو صفتاں نے اتھے ہی مکا دینا. اللہ فرماتا ہے وہ ہیں کون انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. ان میں دو صفتیں ہیں. کون کون سی؟ ایک کبھی ہم ان پہ غضبناک نہیں ہوتے ہیں, کبھی ہم ان پہ غضبناک نہیں ہوتے. والضالین اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں. انعام آخری جملہ جی. آج دو صفتیں ہیں ان لوگوں کی, ان پر میری نعمتیں ہوتی ہیں, ہم غضبناک نہیں ہوتے. غضبناک ہم اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے, وہ تو ہماری مرضیاں ہی لے چکے ہیں. والضالین تو سا کدی نہیں سنیا والضالین آمین. تو یار ایڈی ایڈی اچھی تو سا سنے ہیں
تے مہربانی فرماؤ بندے بھی لبو جڑے کدی گمراہ نہیں ہیں، جڑے کدی گمراہ نہیں ہیں۔ میں لب کے اٹھیا نماز چوں، تسی بھی پڑھو لب کے اٹھو گے۔ میں کدی اٹھیا، کدی بیٹھا، کدی رکوع چ دی صفت کیتی، کدی سجدے چ دی صفت کیتی، او دی حمد و ثنا کیتی۔ میں سوچیا میں کہ اللہ تو قیام چ کھلو کے آکھیا سی کچھ لوگ ہے نے جانا میں ادو ہی جدو دسے گا۔ اللہ فرمایا بہ جا، اللہ مکمل کر دیتی جمعی کسی۔ اللہ فرمایا بہ جا دسنے، بہ جا دسنے۔ اس بہن نو اتحیات بھی آندے نے تے تشہد بھی آندے۔ لو جی تساں صرف ایک باری درود پڑھنا ہے تو میں نشاندہی کرنی ہے، مینوں اینا تساں وقفہ صرف دینا ہے کہ وہ لوگ کون نے جنہاں تے کدی اللہ غضبناک نہیں ہویا، جڑے کدی گمراہ نہیں ہوئے، اللہ دے انہاں تے انعام ہی آوندے نے۔ تسی مینوں وقفہ دینا ہے، اس تو بعد فوراً میں دس دینا ہے۔ تسی صرف درود پڑھو سارے بندے ایک بار، محمدین اے جے۔ واہ واہ، مجلس مکمل ہوگی۔ بہت شکریہ کہ بلا خدا دی مینو قسم میں قرآن سر تے رکھے، میں ہاتھ ہوتے رکھ دینا ایک عادت لے اے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری جملہ ہے میں بندیاں نو شوق پہ گیا بھائی، شوق دا کیڑا مول ہے؟ شوق کوئی بھی ہو سکتا ہے، کھوتی ریڑی والے دا بھی دل کرتا ہے، جڑا جہاز پہ لنگتا ہے میں چلاواں۔ شوق دا کیڑا مول ہے؟ شوق تے شوق ہی ہونا ہے، جہدے کولوں کھوتی سدھی نہیں ٹردی وہ بھی آندا کدی میں جہاز ہوئے تو میں چلاواں۔ اچھا بھئی اللہ کرے، بھئی اللہ تینوں نصیب کرے اچھے تے تو چلا لویں۔ شوق تے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ قرآن ہاتھ وچ رکھنا دل کردا تیرا ادھر رکھواواں تے آپ ادھر رکھاں۔ انعمت علیہم نے جنہاں تے کدی اللہ غضبناک نہیں ہویا، وہ کدی گمراہ نہیں ہوئے تے نماز دے وچ ہی درود وچ ایدہ مطلب ہے ان کا ذکر نماز میں نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ صدقے آخری جملہ نماز نہیں ہوتی۔ اور جنو شوق ہے، کیا بات ہے نوجوان، لو جی جنو شوق ہے، پھر پہنا جنو شوق ہے کہ ساڑھے بھی جی درود جوڑ جان۔ اور جنو شوق ہے ساڑھے بیبیاں بندے درود شامل ہو جان۔ روڑا ہی کوئی نہیں اللہ دیا بندے، اسی تے منن والے ہوں، اسی تے منن والے۔ ایتھے جننے سید آندے نے اسی سید ہاں، اسی چوک کے سلام کرنے ہیں۔ اسی تے وہ لوگ ہاں جڑا دعویٰ کرتا ہے اسی آنے شاہ جی بسم اللہ۔ اس واسطے اساں کوئی آگے شجرہ ویکھن ٹر پینے نہیں، اساں نسبت نہ سلام کرنی ہے، اساں نسبت نہ حیا کرنا ہے، اساں نسبت نہ ادب کرنا ہے۔ تیرا کی خیال ہے؟ اینی لوگ اے کون نے سید ہے بسم اللہ بابا جی۔ اللہ دیا بندے سان تے لوگ آندے ہی منن والے تے جننے درود والے ہور ودھانے نہیں ودھانا، اساں تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ وہ جو او نے جنہ تے کدی اللہ غضبناک نہیں ہویا، او نے جڑے کدی گمراہ نہیں ہوئے۔ قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا تے ادھر تو رکھ۔ اے جننے بندے تے بیبیاں درود وچ پانے نہیں پا لے، نصاب وچ پانے نہیں پا لے، او جو پہلا قرآن دینا ہی اے زندگی چ کدی گمراہ تے نہیں سننا ہوئے۔ اساں انہاں نوں منیا جڑے آن کو مرسل۔ ایو نے جنہ دا رستہ ہی صراط مستقیم، اے دا ٹرنا صراط مستقیم ہے، انہاں دا اٹھنا صراط مستقیم ہے۔ نہ صراط مستقیم نہ ہوئے تے آ جڑی مسواک بندے ہر نماز وچ کردے نے، ہر نماز دے ویلے دند تے خراب نہیں ہوندے تے جنہ سلائیاں لوا کے وچ مسواکاں ٹھوکیاں نے ایتھے نال کادے واسطے نے جی دین ہے ہن پتہ لگا ہی نا، اے انج بھی کرن تے دین بن جاندا۔ کمال ہے یار، اے مسواک منہ چ رکھ کے چت کے انج کرن تے دین بن جاندا ہے۔ افسوس تے صرف ایک کہ تینوں نبی مسواک کر دے دس پہنے بطول دے سامنے اٹھے نہیں دسے۔ اے اونے جڑے ٹردے نے تیرا بندا ہے، جڑے بولن تیرا بندا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام نازل ہوئے، اور انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہن تو انہوں یاد ہے تے کلوز کر دیا۔ سورہ مبارکہ المعون دی آیت میں پڑھی سی، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل
غافل ہیں، نماز پہ وہی غافل ہے جو نماز پڑھتا ہے ان کو نہیں جانتا۔ نماز بھی ہوتی ہے جڑا انہاں نو جاندا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے جڑا انہاں نو جاندا ہے، جڑے ساری کائنات نو راہ دسدے رہنے انہاں دیاں تیاں راشی چوں راہ لبدیاں۔ آباد رہو جڑے ساری کائنات نو راہ دسدے رہنے۔ ایک دعا کرو تو میں تھوڑے کو اجازت لوں، کیونکہ بندہ ایسا عظیم یاد آ گیا جنہیں نمازاں دے باوجود اپنے آپ نو جہنمی سمجھے، جنہیں روزیاں دے باوجود اپنے آپ نو جہنمی سمجھے، جنہیں تہجد گزار ہو کے بھی تے شب بیدار ہو کے بھی اپنے آپ نو جہنمی سمجھے، وہ بندہ میرے ذہن چ آ گیا تو میرا دل کردا اس عزت والے انسان دا ذکر اس مجلس وچ کردے ہیں۔ صرف تساں ایک بار میرے نال دعا کرنی ہے۔ سید بیٹھے نے، بابا جی بھی بیٹھے نے، زوار صاحب دل نال دعا کرو جدوں کسے دا کوئی راہ ڈکے او دی دھی نال نہ، راہ ڈکن والے جویں بولتے ہیں یارا، راہ ڈکن والے جویں گلاں کرتے ہیں، تو پھر کلا بندہ تے برداشت کرتا ہے، دھی نال ہوئے یا مشیرہ نال ہوئے تو بندہ اوکھا ہونا۔ میں ایک چودھری صاحب کو گیا، انہوں نے ڈکیتی ہو گئی، گڈی بھی لے گیا، اسلحہ لے گیا، بندے پیسے بھی لے گیا، کہ میں افسوس کروں گیا تو نہ، میں کیا افسوس ہے، کوئی نقصان ہو گیا، اسا کیا نہیں بچ گیا، کیویں اسا کیا مول صاحب کچھ بھی نہیں بگڑیا۔ سویرے مینوں بیٹی میری آندی سی میں نال جانا تھی، ضد کرتی سی، آندی سی میں پھپھی دے گھر اتر جاں گی، مینوں نال با پھپھی ہوتی دا گھر اگے ڈکیتی راہ چ ہو گئی، میں گڈی نو بھی بھل گیا، پیسے نو بھی بھل گیا، اصل نو بھی بھل گیا، اندر میرے ایک ہی گل تے کل دا میں سجدہ شکر چوں نہیں پہ اٹھدا، میں دل کردا سجدہ شکر سر رکھ کے دا کروڑ شکر کراں کہ شکر ہے جدوں نہ راہ ڈکیا ڈکیتا میری دھی دے نال نہیں سی نا۔ یہ عام بندے دی میں گل کر رہا ہاں، میں اپنے جیسے بندے دی گل کر رہا ہوں۔ ایک عام آدمی دا دل نہیں کردا کہ میرا کوئی راہ ڈکے تو میری دھی نال ہوئے۔ اپنے ایمان نال جاندا سوچی ایک باری ضرور جدے نال علی دی دھی ہوئے، او دا کوئی راہ ڈک لوے، بہنا نال نے، دھیاں نال نے، اور نے شبیر دے گھوڑے دے چپو چ ہاتھ پا لے۔ میں نہ حضرت امام حسین دے گھوڑے دے چپو ہوندا نا جی، او دے وچ ہاتھ پا کے کہن لگا ایتھے ہی رک جاؤ۔ امام ایک جملہ آکھے فرمایا ہور میرا راہ نہ ڈک، میرے نال میری دھیاں نے، میرا راہ نہ روک، میری بہنا پریشان ہو جان گیا، میرے نال او نے جڑیاں کدی اپنی گلی وچ نہیں آئیاں، انہاں دا زندگی دا پہلا سفر ہے۔ میں نواسہ رسول ہوں، پوری دنیا مینوں جانتی ہے، میں نبی دیاں موٹیاں تے سواری کیتی ہے، میں تیاں لے کے نکلیا کی پہ کر رہے ہو سکا میں مجبور ہوں۔ فرمایا میں امام ہوں، وہ امام دے سامنے اور کیڑی مجبوری ہے، تیرا حق ہے امام دی اطاعت کر، میں نواسہ رسول ہوں۔ او دے منہ نکل گیا مینوں یزید اللہ حکم ہے کہ تو انو ایتھے روکاں، ازادارو لفظ یزید دے منہ چوں نکلیا، شبیر ایتھے سن، ایک گھوڑے دے چپو چ ہاتھ سی، جدو ایسا کہنا یزید دا حکم ہے آج تھے ستون نہ ہے، ایتھوں حضرت عباس نے گھوڑے تو چھال تھلے ماری، فرمایا پیچھے ہو جا تسی میں پوچھنا، شبیر فوراں تھلے اترے گھوڑے تو، تے حضرت عباس دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے اندر چپ، تو آٹی آئے جڑی میرے تک آئی ہے نا، پہلی باری بندہ مجلس سے جایا ہوئے، وہ سوچتا ہے چپ تو کہتے تو روئے نے، میں اس بندے نو دسنا ہے کیوں آئے دی آواز آئی ہے، اے پورا میرا مجمع جنہیں آئے کیتی ہے، یا جدہ آنسو آئے، اور میں نو قرآن دی قسم اندروں جان دینے، لکھا نہ لڑنا پاس واسطے سوکھا ہے، چاپ کرنا ہوکھا ہے، زہرہ دیا تیاں دا راہ ڈکیا ہوئے، کسے بندے تے عباس چوپ ہو جائے، جی میں میرے جذبات اکھاں دے رستے باہر آئے تو آٹا جذبہ یا ہائے دی شکل چاہے تے یا آنسو دی شکل آیا یا کسے ہائے اکھی، وہ دا جذبات باہر آئے، آنسو آئے تے جذبات باہر آئے۔ میں ایک کو جملہ پڑھنا، عباس دے سارے جذبے اکھاں دے رستے باہر، جنہوں روئے نے نا حضرت عباس،
تے نال لا کے امام حسین فرماندے نے کی کرنا ہے عباس تو رویا تے میری بہناں دا کی بنے اے نال دوویں بھرا انج لگے نے تے نال ہی لگ کے حضرت عباس اتھے ہی فرمایا اس کہ مینوں ایک گل دا چھڑو تواڈے والد گرامی نے میری ماں نال نکاح کیوں کیتا صرف اس واسطے کہ میرا وکھرا پتر کوئی میری شجاعت دا وارث ہوئے تسی تے مبالے والے دن تے نبی دے بیٹے ہو گئے ہو میں اگر پیو دی شجاعت دا وارث ہوں تے مینوں ایتھے دس چڑھ زارا دیاں تیاں او پریشان کھلوتیاں جے ایج بندے راواں جاؤن لگے عباس نال کیوں آندا اے تیرے راہ بندے ڈکن لگ پینے تے میں علی دی شجاعت دا وارث اے میں وراثت نال لے جانی کادے واسطے میں نال آندائی فرمایا دسن واسطے جتھے نبی روک دے سن اتھے میرا پیو رکدا سی جتھے میں روکنا اتھے تو رکنے عباس تے رک گئے تے پلٹ کے شبیر فرما دے نا تیری ماں حضرت ہرنو آدھے اور تیری ماں تیرے غم میں روئے اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو نے میرے بھائی کو بھی پریشان کر جدو آکھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اور تھلے منہ کر کے کہنے لگا 1000 دا دستہ میرے نال ابن علی تے تو میری ماں دا ذکر کیتا ہے تو کر سکنا تیرا حق بننا تو جویں بھی کرے کر سکنا میری ماں اس قابل تو نہیں نا کہ دا بندہ جیسی کرنا آوے یا کوئی گالی نہ کرے تو کر سکنا وہ جو میں مجبور ہوں عرب دے رواج دے مطابق ترکی بترکی لوگ جواب دیں دیں جویں تو میری ماں دا ذکر کر کے تے میرے نال گل کیتی ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے میں مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں تیری ماں دا نام ہے بغیر وضو تو لینا پسند اندازہ لاؤ جی جڑے میرے ہر دے منہ جو گل نکلی ہے نا پلٹ کے شبیر جناب زینب دے محمل دے اندر منہ کر کے فرمان دیں بیگانہ نہیں اپنے اے یزیدی نہیں حسینی ہے جہنمی نہیں ہے جنتی ہے جملہ یاد رکھنا میرے مولا فرمان دیں جدے زین جساڑی ماں دی عزت ہوئے او دے جہنم دی آگ حرام دی پڑھ لیے میں مجلس 10 محرم دی صبح سی لمبی نہیں پڑھتا اپنے رومال نال اپنے ہاتھ بن کے حضرت امام حسین وال ٹورے نے سویرے سویرے ٹبے تے کھلوتے سن بطول دا بیٹا اوتھوں ویکھیا نا ہور انج پہ آوندا اپنے ہاتھ آپ بن کے مجرم بن کے عباس جی آقا اکبر جی بابا جاؤ استقبال کرو ادھا آؤ مہمان دا استقبال کرو اے تیری کریمی تو پہنا دے تو پٹے بار دے ماں او مجرم پہ بن دے تو کریم ایٹا ہے تو انہوں مہمان پہ بنانے حضرت عباس ایک پاسے حضرت علی اکبر ایک پاسے بڑے مقدر نے جی ایک پاسے ہم شکل رسول ہے ایک پاسے ہم شکل علی جدو قریب آئے نا اوتھے جتے کیمرے پہنے تقریباً اتھے کر کے ہو رہا ہے تو ٹپے تو شبیر طور پہ 10 قدم کسے نہیں لکھے 8 قدم کسے نہیں لکھے اے علماء نے لکھے ہے جدو حسین لتھے نہ ٹبے تو اوتھوں نس پیا حضرت عباس کو نس پیا حضرت علی اکبر کو نس پیا تے نسدا شبیر دے قدماں تے ٹیک کے آندا تو تے ٹر کے میرے نانا تیری ماں دا نا زہرا ہے تیرے بوئے تے فرشتے کھلوتے تسی نہ ٹرو میں مجرم جو آباد رہو توڑے تک آ گیا ایک کو گل تھلے چک کے اندر معافی ہو سکتی فرمایا لیٹ ہو گئے آخری جملہ لیٹ ہے فرمایا قبلہ جنہ بھی ہے لیٹ آ گیا نا معافی ہو سکتی جرم بڑا کر بیٹھا تیرے ہاں بچیاں دیاں اللہ تش دیاں آوازہ میں نے سون نہیں دیں دیا میں تو انہوں روکے ہے 2 محرم دا معافی ہو سکتی شبیر فرماتے ہیں میں نہ لیٹ ہے کہنے لگا زہرہ دلال کنہ کو میں لیٹ ہوں آ گیا ہاں صبح ہوئی ہے پوری رات پریشان رہے ہاں تے ہونا آ گیا آئے ہائے بگنا جو ہاتھ پایا نے تے چک کے سینے نال لا کے فرماتے ہیں تو لیٹ ہے میں نہیں معافی منگن والا لیٹ ہے دین والا نہیں کہنے لگا جی کمیں بھائی تیری عزت تو دارائن وارا شبیر فرماتے ہیں میں تو ادھر نہیں تینوں معاف کر چھڑیا سی جدن تو آکھیا سی میرا وضو کوئی نہیں آباد رہو جی تیری ماں صدقے جاؤں تیری والدہ دا نام ہے بغیر وضو تو لے نہیں سکتا اور میری اماں دا تو اینا حیا کرے تے میں جی بھی تینوں معافی نہ دیا میں ادھر تے معاف کر چھڑیا ہے تو آپ 8 دن لیٹ ہوئے ہیں کہنے لگا ہوں ایک گل
پوچھنا اے جدوں تو عباس نو روک دیتا تو عباس نو آکھیا عباس چپ کہنے لگا پھر میرا حوصلہ بڑھ گیا تو میں تو راہ ڈک لیا حضرت عباس کا نام سن کے شبیر فرمایا نیڑے آویں قریب ہے نال لایا سنے پیچھے کھلوتا سی پھر قریب سدیا صدقے فرماتے نے ہو رہے عباس کو ڈرنے آندا جو عباس نو تساں روکیا تو میرا حوصلہ بڑھ گیا تواڈے دل ہل جانے نے اس جملے نال جڑا میں پڑھیا حضرت حر فرماتے نے مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں کلا نہیں اے سارے تیرے عباس کو ساری فوج تیرے عباس کو ڈردی 300 دا آ جاندہ کدی قافلہ کدی 600 دا آ جاندہ ہے کدی 1000 دا دستہ آ جاندہ ہے وہ سکے وہ بار بار پوچھتا ہے اتو بھیجن والا ابن زیاد ہے وہ کنے لوگ نے وہ بار بار آندے ہور بھیجے ہور بھیجے ہور بھیجے انہاں کیا جننے قاصد آئیتھوں گئے نے نا ہر قاصد انہوں آکے بندے اور بھیج بندے تے تھوڑے نے عباس وچ موجود ہیں تو حضرت عباس دی اہمیت ویکھ لی آباد رہو کربلا کہنے لگے سارے تیرے کو ڈرتے نے تیرے عباس کو میں ایک کو گل کرنا میں اطمینان دی موت جلدی مرنا چاہنا شبیر فرماتے نے کیویں اطمینان ہوندا ہے کہنے لگا تہاڈی معافی تو بعد مطمئن میں لیکن مکمل اطمینان مینوں اودوں ہوے گا ایک گل جسارت کر کے پوچھنا جتنا عباس نو تساں روکیا ہے تے تیرے گھوڑے تے چبو چ میرا ہاتھ سی تے تو عباس نو آکھیا چپ تے عباس ہو گیا چپ تے میں آکھیا میں روکنا ہے ادو ایک محمل چو بی بی روئی سی وہ کون اے آخری جملہ جی آباد رہو جو بی بی کون ایک باری دس دیا بس میرے مولا فرماتے نے کی دسا میرے پیو دی تھی ہے کی دسا میری ہمشیرہ زینب ہے کہنے لگا جمیں مقدس منہ تو معافی دیتی جے ایک باری اس بی بی کو معافی لے دو ایک باری اس بی بی زبان چو کہہ دے میں بھی معاف کیتا میں اطمینان دی موت دنیا چھڑ دیا گا حضرت امام حسین اندر گئے اماں دی جائی آخری جملہ جی میرا ویر فرمایا وہ ہور ساڑھے والا آ گیا اچھا تے معافی منگی ہے میں معافی دے دیتی ہے ان جی اطمینان قلب واسطے آندا ہے وہ جڑی بی بی ادن روئی سی ایک باری مینوں وہ معافی دے دے جملہ تسی سنو گے بی بی نے قبلہ تاریخ سے لکھا برجستہ مطلب ایک دم برجستہ بی بی نے فرمایا میرا ویرو معافی مانگ دے انہوں آگ تینو رسول دیتی سلام آندی حضرت امام حسین باہر نکل لگے سلام لے کے مگر اے زادی تے جملے نے علامہ زادی تے او فرازر سن زادی او فرماتے نے پچھوں بی بی نے دوہاں پترانو بلایا تے انہوں محمد نو فرماتے نے تو اڑے ماموں باہر نکل لگے نے باہر ایک بندہ کھلوتا ہے جڑا معافیاں پہ مانگ دو انہوں جا کے تو اڑے ماموں جدو سلام دین گے نا میرا جی اماں تے فرمایا تسی بھی انہوں ماموں کہہ کے سلام تیری غریبی آکھاں مظلومی آکھاں پردیس آکھاں انہوں ماموں کہہ کے تسا سلام کرنا زیادی دے جملے جدو باہر آکے شبیر فرمان دینا اور تیرے مقدر کا ستارہ آسمان تو بلند ہو گیا تو معافی منگنا میری پہنا تیرو سلام بھیجے جی میں سلام دا آواز ہے نا نالی دو بچے دی آواز ہے ماموں سلام پلٹ کے اور دی آواز ہوندی ہے بچے